الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بزرگوں، نوجوانوں اور امت کی پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تنہا میرا اور آپ کا خالق و مالک ہے، جس کے فضل سے الحمدللہ ہم یہ رمضان کے لمحات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تیرا فضل اور کرم ایسا ہی بنا رہے تو ایسے کئی رمضان، ایسی کئی گھڑیاں ہماری زندگی میں آئیں جس سے ہم بخوبی فائدہ اٹھائیں اور اپنی مغفرت کا سامان تیار کر لیں۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، آج کی تراویح ہم نے مکمل کی جس میں ہم نے 9واں پارہ پڑھا۔ آج کی تراویح ہم نے مکمل کی جس میں ہم نے 9واں پارہ پڑھا۔ 8واں پارہ ہم نے پڑھا۔ جی نہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ میری طرف متوجہ ہیں کہ نہیں، بس اس کا ختم ہو جائے ہم لوگ نکلیں گے۔ ہاں ماشاءاللہ، آپ لوگ ماشاءاللہ کئی چہرے جو شروع دن سے میرے ساتھ ہیں، اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو۔ مجھے برداشت کر رہے ہیں آپ لوگ، کبھی کم بولتا ہوں، کبھی زیادہ لے لیتا ہوں، پھر بھی برداشت کرتے ہیں مجھے۔ دیکھیں، باتیں اہم ہوتی ہیں تو بولنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، اور اگر بات کا حق نہ ادا ہو تو پھر بات پہنچانے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ باتوں کو مختصر کر کے ہی صحیح آسان لہجے میں آپ تک سمجھا دی جائے، ورنہ ایک آیت بھی اگر لے کے بیٹھے نا، ایک آیت بھی لے کر بیٹھے نا اگر توحید اور شرک کے معاملے کو سمجھنے کے لیے، جتنا وقت 7-8 آیتوں کے لیے جاتا ہے اتنا ایک آیت کے لیے بھی کافی نہیں ہوگا اگر مکمل بات کی جائے۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ساری معلومات کو اکٹھا کر کے لب لباب جو اس کا ہوتا ہے بات کا، سمجھانے کے لیے آسانی سے لا کر کے آپ کو نوالا چبا کر کے دے دیا جاتا ہے کہ نگلنا ہمارا کام ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے علم میں اللہ برکت دے، عمل میں برکت دے، اور اللہ مجھے یہ فہم دے کہ دین کو میں خود اچھے انداز سے سمجھوں، اور اس سمجھانے کی صلاحیت اللہ مجھے دے، جیسا آپ سن کے سمجھنا چاہتے ہیں ایسی بول اللہ مجھے نصیب کرے کہ آپ کے دلوں تک بات پہنچے انشاءاللہ، آمین۔ دیکھیں سورۃ الانعام، جس کے بارے میں کل میں نے یہ کہا کہ مشرکین کے شرک کا اللہ نے پوسٹ مارٹم اس میں کر دیا، تو اس سورت کی کچھ چیزیں اور باقی رہی تھی۔ کوشش کروں گا کہ ان چیزوں پہ نظر ڈالتے ہوئے آگے سورۃ الاعراف پہ ہم داخل ہوں۔ 91 آیت ہے سورۃ الانعام کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی خود کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر ویسی نہیں کی جیسی کرنی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالی خود یہ کہہ رہا ہے کہ بندوں نے اللہ کی قدر ویسی نہیں کی جیسی کرنی تھی، تو پھر اندازہ لگائیے ہم کتنا پیچھے ہیں، ہم کتنا پیچھے اللہ کی قدر کرنے میں، اللہ کی عز و جلال کو، اس کے رحمتوں کو، اس کے برکتوں کو، اس کی جو ہے ذات کو سمجھنے کے معاملے میں، اس کی کبریائی کو، اس کی وحدانیت کو سمجھنے کے معاملے میں ہم کتنا کوتاہ ہیں، کتنے پیچھے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق قدری، کہ جو ہے اللہ کی جو قدر کرنی تھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 94 وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ تَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے اس آیت میں، تم کل روز قیامت جب بلائے جاؤ گے، اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے، علیحدہ علیحدہ بلائے جاؤ گے، ایک کو بلایا جائے گا، اور اس وقت میرے پاس جب تم آؤ گے تو تمہارے ساتھ نہ تمہارا مال ہوگا، نہ تمہاری اولاد ہوگی، اور نہ ہی وہ معبود ہوں گے
جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا اور اپنا مددگار سمجھ رکھا تھا. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ مستقبل، جو قیامت میں ہونے والا معاملہ. تو اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس منظر کو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اس دن کا منظر کیا ہوگا، ہم کس طریقے سے بے یار و مددگار ہوں گے. اور وہ لوگ جو بے یار و مددگار ہوں گے، جن کو یہ زعم ہے کہ یہ گمان ہے کہ ان کا مال بچا لے گا، ان کی اولاد بچا لے گی، ان کے خود سے گردانے ہوئے بنائے ہوئے معبود جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے تھے مدد کے لیے، وہ ان کے کام آئیں گے. ان کے شفعاء جس کو وہ سفارشی مانتے تھے کہ اللہ کے پاس ان کی سفارش کے بغیر ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، اللہ کہہ رہا ہے کوئی بھی کام نہیں آئے گا، تم اکیلے آؤ گے، تم اکیلے رہو گے. اب بتاؤ کہاں گئے تمہارا سب کچھ؟ سب ہکڑی نکل جائے گی اس وقت. جو خمار آج چڑھا ہے وہ سب کچھ نکل جائے گا. لقد تقطع بینکم، پھر کہا کہ یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی اور نہ فائدہ پہنچانے کے قادر ہوں گے وہ لوگ. کوئی چیز اللہ کی قبضہ قدرت میں ہی ہر چیز ہے. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات گزری، حالانکہ وہ بڑا معنی رکھتی ہے. کیا؟ پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. تو اللہ کے حکم کے بغیر کون ہوگا جو روز محشر میں میری اور آپ کی مدد کرے گا؟ کون ہوگا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ کے سامنے جو ہے بات کرے؟ یہ لوگ ہنسی مذاق بنا کر کے بیٹھے ہیں دین کو. سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں دین کا دھڑلے سے مذاق. میں کہتا ہوں ان لوگوں کو کامیڈی کے لیے بھی نہ سنیں آپ لوگ، ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے. ان کے ہنسی مذاق کی بکواس بھی نہ سنیں آپ لوگ، ہمارا ایمان کمزور ہوگا، اللہ کی عظمت ہمارے نظر میں گھٹ جائے گی. یہ اولیاء اکرام کو کہتے ہیں قبر میں موت کے فرشتے آتے ہیں تو جو ان کے ساتھ وہ وارننگ دے کے واپس بھیجتے ہیں، یہ میرا مرید ہے، جاؤ جا کے اللہ سے کہو. اللہ کہتا ہے کہ عبد القادر نے پکڑ لیا، بڑا مشکل معاملہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ اللہ کی ذات کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ مذاق بنا کر کے ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ روز قیامت تم اکیلے آؤ گے، کوئی نہیں ہوگا. ہاتھ دامن پکڑنے کی بات کرتے ہیں نا کہ اس کا دامن پکڑو چلے جائیں گے، اس کا دامن پکڑو چلے جائیں گے. اللہ تو کہہ رہا ہے کسی کا دامن نہیں، جسم پہ کپڑا بھی ننگے آئیں گے اس دن، کچھ بھی نہیں ہوگا جب اٹھائے جائیں گے قبروں سے. یاد ہے نا وہ حدیثیں بھی کہ جو کوئی ٹخنے تک، کوئی پنڈلی تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی جو ہے کھاندے تک، کوئی پورا غوطہ لگا رہا ہوگا اپنے گناہوں کے بلبوتے پر، وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، ہیبت میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا. اللہ اکبر. اور ہمیں یہ خمار چڑھا ہوا ہے کہ یہ غیر اللہ ہمارے مدد کریں گے، یہ شفعاء ہماری مدد کریں گے، جن کو اللہ کے علاوہ یا غوث یا مدد یا دستگیر یا فلا یا فنا ہم پکار رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ روز قیامت اکیلے بلائے جاؤ گے اور کوئی قدرت نہیں رکھے گا تمہاری مدد کرنے کے لیے. سوچ کر کے دیکھیں کیا حال ہوگا اس دن. اللہ کے سامنے تنے تنا کھڑے ہو کر کے جو ہے مجھے اور آپ کو فیس کرنا ہے. میرا اور آپ کا معاملہ اللہ کے سامنے، اللہ ہم سے سوال کرے گا یا فرشتوں کے ذریعے سے کروائے گا، جس کا جواب ہمیں دینا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی ان مشرکین کے شرک کی ایک اور کیفیت کو، ایک اور طریقے کو بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے آیت نمبر 100 میں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ خَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کے شرکا بنا کر کے رکھے ہیں جنوں میں سے، اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی ان کو پیدا کیا ہے. جن بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جن کو، یہ جن مخلوق کے علاوہ جن کو کی بات کر رہا ہوں میں کہ جن کو بھی اللہ نے انہوں نے اللہ کا شریک بنا کر کے رکھا ہے، ان کا بھی خالق اللہ ہے. عبد القادر جیلانی کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اجمیر شریف کا بھی اللہ ہی ہے، گیسو دراز کا بھی اللہ ہی ہے، سب کا خالق اللہ ہی ہے. تو کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی خرقوا له بنین و بنات، انہوں نے اپنے سے گھڑ لیا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی طریقے سے بنات، اللہ کے فرشتوں کو کہہ دیا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. بغیر علم، ان کے پاس کون سا علم ہے بھائی؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ بغیر علم کے تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا. سبحانہ وتعالی عما یصفون. پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، منزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات
جو کچھ یہ اللہ کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں، جو کچھ اللہ کے سلسلے میں یہ جو ہے دعوے کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے، عام لہجے میں بولوں، ہمارے عام جو استعمال کرتے ہیں، کتنی شرم کی بات ہے، اللہ اپنا تعارف پیش کر رہا، ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اپنا تعارف بار بار پیش کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے میں پاک ہوں ان ساری چیزوں سے، چھوڑو یہ غفلت کو، چھوڑو یہ گمراہی کو، چھوڑو یہ ضلالت کو، آؤ میں اکیلا تمہارا سننے والا، تمہاری تکلیفیں دور کرنے والا، تمہیں قیامت میں نجات دینے والا، دنیا میں کامیاب کرنے والا۔ اللہ بار بار کہہ رہا ہے، ہم اس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قادر مطلق ہے اس کی نہیں سن رہے، اور جو لیٹے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، نہ جانے سن بھی نہیں سکتے، ان سب کے پیچھے یقین ہے ہمیں، اتنا یقین ہے کہ اللہ پہ ذرا بھی یقین نہیں ہمیں، اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ندائیں لگاتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے آیت نمبر 102، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہی ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا نا، واللہ علی کل شیء قدیر، خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، کیوں؟ کیا مطلب ہے؟ میرے اور آپ کی بگڑی کو بنانا بھی ایک خلقت ہے، پیدا کرنا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر چیز پیدا کرنے والا ہوں، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے نہیں، پاور ہے نہیں، اللہ نے دیا ہی نہیں ہے نا، اللہ نے اپنے پاس رکھا نا، کہا کہ سپر پاور کوئی ہے تو اللہ خالق کل شیء، وہی ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ اور آگے کہہ رہا ہے فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، تو اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز کو جو ہے منظم کرنے والا، ہر چیز کو جو ہے اس کی متعین کرنے والا، کس کا کتنا ٹائم لیمٹ ہے، سب کچھ، سب کچھ، کس کو خوشیاں، کس کو غم، کیا سب کارساز اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سلسلے میں ایک بات کہی، اللہ نے اپنی شان بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، تمہاری آنکھیں اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی، تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تمہاری یہ آنکھیں، بصیرت تمہاری جو ہے اسے نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، اور کہا کہ اس کو کسی کی نگاہ محیط نہیں کر سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، اللہ ہے کیا؟ اللہ کہاں ہے؟ سوال یہ ہے، جب دیکھ نہیں سکتے تو کہ اللہ موجود ہے؟ آپ تعجب کریں گے، میں اپنوں میں ایک مرتبہ اللہ کی قدرت پر بات کر رہا تھا شرک سے بچانے کے لیے، تو بات چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچی کہ مخالف نے یہ بات کی تو میں اللہ کو دیکھے گا، ہمیں کیسا مان لینا اللہ کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں اسی وقت گفتگو بند کر دیا، بولا کہ بھائی آپ دائرے اسلام سے نکل جائیں گے، اس سے زیادہ میں بات کروں گا؟ میں یہی کہتا ہوں کہ جتنا ایمان بچا ہے اتنا بچا لو، اس سے زیادہ بات ہوئی تو شاید تم دائرے اسلام سے نکل جاؤ گے۔ یہاں تک لوگوں کا دماغ خراب ہے، کہنے لگا کہ ہم دیکھیں نہیں اللہ کو، کیسے یقین کر لیں اللہ ہے؟ اللہ اکبر۔ ان کو کیا پتا کہ خبر میں کوئی پڑا ہوا ہے، خبر میں کوئی پڑا ہوا جو سن رہا ہے، ان کو یقین ہے اللہ ہے، اس پر یقین نہیں ہے۔ کرشمہ قدرت پوری دنیا ان کے سامنے ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، صبح شام، ہوا پانی بارش سب کچھ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہے۔ آپ کو معلوم اللہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ سمجھ کر کے دیکھیں۔ اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز دکھائی نہ دے وہ موجود نہیں ہے؟ ایسی کوئی تھیری ہے کیا کہ کوئی چیز دکھائی نہ دے تو وہ چیز نہیں ہے، نہیں مانیں گے؟ آئیے میں مارتا ہوں آپ کو کھینچ کے، اور آپ بولیں کہ درد ہوا مجھے، میں بولوں دکھائی تو نہیں دے رہا نا، کہاں کا درد ہو رہا ہے؟ ناٹک کر رہے ہیں آپ، دکھائی نہیں دے رہا تو درد نہیں ہے، میں بولوں گا یہی تھیری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دکھائی نہ دے وہ نہیں۔ کرنٹ وائر چھیل کے رکھ دوں آپ کے ہاتھ میں اور بولوں کہ اس کو پکڑو، اور پکڑنے کے آپ بولیں کہ نہیں کرنٹ مارے گا، کہاں ہے؟ دکھ رہا ہے کیا آپ کو؟ نہیں دکھ رہا نا آپ کو، تو کیا نہیں ہے کا مطلب یہ کہ آپ نہیں مانیں گے اس چیز کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، یاد رکھیں یہ تھیری غلط ہے کہ جو نہ دکھائی دے وہ نہیں ہوتا۔ آکسیجن نہیں دکھائی دیتا ہے آپ کو درد نہیں دکھائی دیتا، آپ کو جو ہے گریوٹی زمین کی نہیں دکھائی دیتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گریوٹی نہیں ہے۔ پھینک دیجئے، کودیے اوپر سے، بولیے کہ نہیں میں ہوا میں اڑوں گا، ہوگا؟ نہیں، گر جاؤں گا، کیوں گریں گے بھائی؟ گریوٹی ہے، کہاں ہے؟ دکھاؤ، دکھا سکیں گے؟ نہیں۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ جو چیز دکھائی نہیں دی تھی وہ نہیں ہے۔ ایک اور چیز اس کی تفسیر میں لائی گئی،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے صحیح بخاری کی روایت میں کہتی ہیں کہ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا شب برات کے موقع پر یا شب معراج کے موقع پر، یہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا دیدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ کی زیارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا تو قطعاً وہ جھوٹا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، کسی کی آنکھیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اس میں اللہ کے نبی بھی شامل ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، اور اس دنیا کی آنکھوں سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اور دیکھیں گے بعض معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں، نہ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں نہ آخرت میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خود کہتا ہے کہ کل روز قیامت، سورہ جو ہے آپ دیکھیں قرآن مجید میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، سورہ قیامت کے اندر جو ہے ذکر ہے کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے الی ربها ناظرہ، جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ یہ منظر ہمیں نصیب کرے، اللہ یہ منظر ہمیں نصیب کرے۔ یہ جنتیوں کے لیے سب سے اعلیٰ قسم کی نعمت ہوگی، جو جنت میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے آخری کہہ لے، سب سے اعلیٰ سب سے افضل کہہ لے کہ اللہ ان کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ یہ نصیب کرے ہمارے کو۔ اور اس کے بعد آپ آئے آیت نمبر 106، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو عابد عن المشرکین۔ اللہ نے ایک بات کہی، آپ پر جو وحی کی جا رہی ہے، آپ پر جو وحی کی جا رہی ہے، آپ جو ہے اس پر عمل کیجیے، اس کی اتباع کیجیے۔ دیکھیں اللہ نے بھی تقلید کی بات نہیں کی، اللہ نے بھی کہا اتبع ما اوحی الیک، جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے اس کی اتباع کیجیے، آپ تابع رہنا ہے، آپ کو تقلید نہیں کرنا ہے، تابع رہنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے آگے، اللہ کے حکم کی دلیل کی بنیاد پر آپ کو عمل کرنا ہے، ورنہ تو تقلید تو مشرکین کر رہے تھے، تقلید تو یہود و نصارہ کر رہے تھے، اسی لیے اللہ نے ہر جگہ اتباع کی بات کی۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور مشرکین کی طرف خیال مت کیجیے، چھوڑ دیجیے، ان کے جو اعتراضات ہیں، ان کے جو عقائد ہیں اس کو چھوڑ دیجیے، وہ مختلف قسم کے ایسے ہیلے بہانے بہت ساری باتیں لائیں گے۔ ابھی آپ آگے ہیں 8واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے آیت نمبر 111، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ۔ اللہ نے کیا کہا معلوم ان مشرکین کے بارے میں؟ کہا کہ اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کریں، مردے اٹھ کر کے ان سے بات کر لیں، اور ساری مخلوقات کو جمع کر دیں ان کو جو ہے توحید سمجھانے کے لیے، پھر بھی یہ نہیں سمجھیں گے، پھر بھی یہ نہیں سمجھیں گے، شرک میں اتنا ڈوبے ہوئے ہیں، اتنا یہ جو ہے گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی قبول حق ان کے پاس، اس کو انکار کرنے کے لیے، کفر پر قائم رہنے کے لیے بہت سارے بہانے ہیں ان کے پاس، اور یہ بہانے مار مار کر کے جو ہے شرک پر رہیں گے اور توحید کو قبول نہیں کریں گے، اور جہالت کی باتیں تو باتیں ایسی کریں گے کہ آپ کو خود تعجب ہوگا۔ جیسے اس سے پہلے سورۃ الانعام میں کچھ جانوروں کا ذکر ہے جو گر کے مر گیا، جو گھٹ کر کے مر گیا، اس کے سلسلے میں یہاں پر ایک بات لائی گئی کہ آ کر کے اللہ کے نبی سے سوال کرتے کہ ہم غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرے تو نہیں کھانا، اللہ خود گرا کے مارا تو کہیں کو نہیں کھانا اسے، تو اللہ اسے بھی حرام قرار دیا نا۔ ایسے سوالات جو حق کو قبول نہیں کرنے کے لیے ایسے سوالات لائیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ جو ہے کیا ہے یہ جہالت بھرے، اور آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے سوالات لے کر کے آئیں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں ایک اور بات آیت نمبر 112 میں پیچھے ہی اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے ساتھ دشمن پیدا کیے، ہر نبی کے پیچھے دشمن پیدا کیے، اللہ نے خود کہہ دیا، یعنی دعوت توحید کے لیے آپ نکلیں گے، آپ کے دشمن خود بخود ہیں، حاضر ہیں، پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لیے۔ اور کہا شیاطین الانس والجن، اور دو طرح کے شیطان قسم کے انسان بھی ہے، جنات بھی ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو جنات پر مقدم کیا، کہا کہ ان کی بدمعاشی تو اتنی زیادہ ہے، مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ یہ جو شیاطین الانس ہے نہیں، شیطان نما انسان ہے نہیں، اور جو جنات ہیں ان میں دیکھیں شر کتنا بڑا ہوا ہے، اللہ نے اسی لیے جنات پر مقدم کیا شیاطین الانس کو۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ تعوذ اعوذ باللہ پڑھ لیں، جنات اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں، لیکن ان کے بھاگنے کے بعد شیاطین الانس آ جاتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، یہ انسان نما شیطان آ جاتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شرک سے اور اسی طریقے سے آپ کو گمراہی پر لانے کے لیے شیاطین الانس بہت موجود ہیں اور یہ بہت خطرناک ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت اور بات بتائی کہ یہ لوگ اپنے باطل کو ظاہر کرنے کے لیے، باطل کو ثابت کرنے کے لیے زخرف القول، چکنی چپٹی باتیں کریں گے. ایسے جو ہے باتیں کریں گے کہ آپ سمجھ جائیے کہ ایک بات کو پیش کرنے کے لیے اتنا لمبا گھما رہے ہیں تو دال میں کچھ کالا ہے ضرور. ورنہ اللہ نے کہا جو بات فی نفسی ہی سچی ہوگی وہ دو ٹوک کہے جائے گی، سیدھا سیدھا منہ پہ کہی جائے گی کہ یہ ہے یہ ہے. جیسے اللہ نے کہہ دیا کہ یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ میری وحدانیت ہے، یہ جو ہے تمہارا شرک ہے، دو ٹوک اللہ نے کہہ دیا. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے لوگ بولیں گے ہاں ایسے نہیں، ایسے ایسے گھما 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 کے آپ لاکھوں پھر وہیں پٹکیں گے آپ کو. یہی چیز کہا کہ یہ چپنی چپڑی باتیں جو آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں اور یہ اللہ کی مدد کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، یہ سب گھما پھرا کر کے آپ کو لا کر کے وہی شرک پر جمایا جا رہا ہے. وہی ولیوں کے پاس، وہی بندوں کی بندگی کے پاس لگایا جا رہا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 116 میں اللہ نے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ اکبر. اللہ نے ایک اور بڑا جو ہے فیصلہ بتا دیا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک بڑا کنفیوژن جو ہمارے پاس ہے اس کنفیوژن کو اللہ نے آسان کر دیا. کیا کنفیوژن معلوم ہے؟ مخالف سے آپ بات کرے جا کر کے اسے بولے کہ آئیے توحید پر، بولے کہ تمہیں لوگ کتنے ہیں، ہمیں لوگ اتنے ہیں. معلوم کیا بولتے ہیں؟ تمہیں کتنے ہیں، گنگلیاں پہ گن لیتے، تمہاری مسجدوں کو بھی، تمہارے اماموں کو بھی، تمہارے فلاں 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 مسلح کو بھی. ہمیں کتنے ہیں معلوم کیا، پوری دنیا میں ہمیں ہے معلوم کیا. یہ نہ بولتے جملہ، یہ بولیں گے سامنے والے مخالف. اس لیے میں عام لہجہ استعمال کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے آپ لوگوں. دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے اکثریت کو دیکھیں گے تو آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے وَإِن تُطِعْ، اگر آپ ان کی جو ہے تابعداری میں، اتباع میں جائیں گے، اکثر من فی الارض، دیکھیں گے آپ کے جو ہے اکثر اس دنیا، اس زمین پر کون ہے معلوم؟ یضلوک عن سبیلہ، جو سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے گمراہ ہوئے وہ لوگ ہیں. اکثریت مقصود نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اکثریت کثرت نہیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ بے اصل خیالات اور بالکل خیاسی باتیں جو ہے کرتے ہیں. تو پتہ چلا دنیا میں ہر دور میں حق والے مختصر رہے، تھوڑے رہے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حق و باطل کا معیار دلائل پر ہوگا، اللہ کی دلیلوں پر، براہین پر ہوگا، لوگوں کی اکثریت اور اقلیت پر نہیں ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میلاد النبی اتنے لوگ منا رہے ہیں تو منانا ثابت ہے، نہیں منا رہے تو کوئی لوگ کم ہے. آپ اس اقلیت اور اکثریت پر اس کو ثابت نہیں کر سکتے. دلیل چاہیے آپ کو، دلیل بتائیں گے ہم مانیں گے. وہ حدیث بھی تائید کرتی ہے اس جو ہے آیت کی، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 73. کامیاب جنت میں جانے والا کتنا ہوگا؟ تو اکثریت کہاں جا رہی ہے، اقلیت کہاں جا رہی ہے؟ تو سمجھ میں آ گئی بات آپ لوگوں کو. اکثریت دیکھ کر کے گمراہ مت ہوئیے. ہمیں اتنے ہیں، ہمیں جو ہے سال نکلتے رہتے، بدعات کے ٹائم پہ زیادہ نکل جاتے، تو یہ لوگ جو ہے حق پر ہے، یہ عرس کے وقت نکل جاتے زیادہ ہے، مت سمجھیے. اقلیت جو دلیل پر قائم ہے، جو قرآن اور حدیث پر قائم ہے، اللہ کو یہ مقصود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جو جنت میں جائے گا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اور اللہ کے نبی اور صحابہ کا طریقہ شرک اور بدعات اور خرافات نہیں ہے. آیت نمبر 125 فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یعنی ہدایت اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سینے میں نور داخل ہوتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچاننے کے لیے کون سی نشانی ہے کہ جس کے سینے میں نور داخل ہو گیا، جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دیکھو کہ دھوکے کے گھر سے بچ کر رہنا. دھوکے کا جو گھر ہے، کون سا ہے دھوکے کا گھر؟ دنیا. دھوکے کے گھر سے بچ کر کے رہنا، ہمیشہ کے گھر کی امید رکھنا،
اور نیز موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے رہنا، اور کہا کہ جس کے اندر یہ خصلت ہوگی جو آخرت کو منشا اور مقصد بنا کر کے جیے، کہا یشرح صدرہ للاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ نعمت ہمیں نصیب فرمائے کہ آخرت کو مقصد بنا کر کے جینے والا بنائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 136 سے 140 تک مشرکین کا غلط طریقہ بتایا گیا۔ مالی معاملات میں بھی یہ شرک کیا کرتے ہیں۔ کیسے؟ کچھ جانوروں کو حرام کر دیے، جو کھیتی باڑی ہوتی ہے اس میں کے حصوں کو تقسیم کر دیتے غیر اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ، فی سبیل اللہ، یعنی چھوڑتے نہیں تھے۔ اور کیا کرتے معلوم ہے؟ یہاں ایک غلط طریقہ جو بتایا گیا ان کا، دو حصے کرتے، ایک حصہ غیر اللہ کے نام پہ، ایک حصہ فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے پر۔ اور جو غیر اللہ کے نام پہ جو جتنا خرچ کیا ہوا ہے، جتنا دیا ہوا ہے، اس کو کیا کرتے؟ اپنے بتوں کی فلاں فلاں چیزوں میں جو ہے استعمال کرتے۔ کم پڑ جاتا، فی سبیل اللہ جو حصہ دیے تھے نہیں اس میں سے نکال کر کے خرچ کرتے۔ فی سبیل اللہ میں کوئی کم پڑ جاتا تو یہاں سے نکال کے نہیں دیتے، کیا بولتے؟ اللہ مستغنی ہے اس سے، اللہ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں سمجھ میں آ رہی بات، اللہ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود معلوم ہے ان کو، حق پر ہے، معلوم ہے ان کو، اللہ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے معبودوں کو دینا چاہیے۔ کیوں دینا چاہیے؟ اس کے پیچھے عقیدہ کیا تھا، کانسیپٹ کیا تھا؟ یہ کہ اگر ہم ان کو نہیں دیں گے یہ ناراض ہو جائیں گے، ہم ان کو نہیں دیں گے یہ ان کی طرف سے آنے والے خیر و برکت ہم سے رک جائے گی۔ یہ ان کی سوچ تھی، یہ تھیری تھی ان کی۔ اور آج بھی اللہ اکبر 1450 سال گزرنے کے بعد آج مسلمانوں بھی یہی تھیری ہے۔ عبد القادر جیلانی کے نام پہ بکرا نہیں کٹا، 11ویں شریف نہیں کیے تو گھر میں خیر و برکت ختم، یہی تھیری ہے نا، یہی میں نہیں بول رہا، آپ لوگوں کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے، آپ لوگوں نے سنا نہیں سنا، قرض کر لے کے انہیں کریں گا، وہ قرض کر کے کریں گا انہیں، کیا نہیں کرا تو گھر سے برکت چھین جاتی، ہمارے مالوں میں انہوں ناراض ہو جاتے، ان کی ہمارے کو شفاعت نہیں ملتی، وہ نہیں ملتا۔ یہ تھیری کس کی تھی؟ ہے مشرکین کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ذکر کر رہا ہے کہ یہ غلط ہے، اور اللہ رب العالمین اس سے جو ہے روک رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو ہے یہ چیز بالکل غلط اور خود ساختہ ہے، یہ چیز جو ہے غلط ہے۔ ایک اور چیز، مشرکین ایک سوال اٹھاتے، کیا اٹھاتے؟ آج بھی ہمارے لوگ بولتے ہیں اللہ کو معلوم نہ جی، اللہ کو معلوم نہ کیا صحیح کیا غلط، پھر ہمیں غلط کر رہے تو اللہ کہیں کو خاموش بیٹھا، ہمیں غلط کر رہے تو بھی اللہ کہیں کو خاموش بیٹھا، ہمیں شرک کر رہے تو بھی اللہ کہیں کو خاموش بیٹھا۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، اللہ کی مشیت اور رضا، اللہ کی مشیت اور رضا الہی، یہ دو الگ چیزیں ہیں، دو الگ کیفیتیں ہیں۔ اللہ کی رضا یہ ہے کہ اللہ ہر بندے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ جنت کی طرف آئے، اور اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اس میں خیر و شر دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو، ایک استاد سال بھر ایک بچے پر محنت کرتا، محنت کرنے کے بعد اسے سب کچھ سکھا کے امتحان ہال میں بٹھا دیا گیا، اس کے ہاتھ میں پیپر دے دیا گیا کہ ایگزام لکھنا ہے۔ اب بچہ بیٹھ کر کے ایگزام لکھ رہا ہے، استاد دیکھ رہا ہے، استاد چاہ رہا ہے، استاد چاہ رہا ہے کیا کہ بچہ اچھے نمبر سے کامیاب ہو، لکھے، لیکن استاد دیکھ رہا ہے کہ وہ غلط لکھ رہا ہے، استاد دیکھ رہا ہے کہ امتحان میں وہ غلط لکھ رہا ہے۔ اب وہ بول سکتا کیا بیٹا یہ غلط ہے تم اس کو صحیح کرو؟ بول سکتا؟ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بولنا اس وقت درست نہیں ہے، اللہ نے پہلے استاد نے پہلے ہی اس کو بتا دیا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بندوں کو پہلے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بتا دیا۔ اب بندے اگر کر رہے ہیں تو دیکھیں اللہ نے جب بتا دیے یہ مشیت اللہ کی ہے، لیکن رضا جو ہے نا وہ کیا ہے کہ بچہ جب کامیاب ہو جائے گا، اچھے نمبرات سے کامیاب ہو کر کے آئے گا، یہ استاد جب راضی ہوگا اسے فرسٹ رینک دے گا، تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے بندوں کو آزما کر کے کہ وہ آزمائش کے بعد میرے پاس آتے ہیں، جنت کے راستے کو آتے کہ نہیں آتے ہیں۔ تو یہاں پر مشرکین نے یہی کہا تھا کہ اگر ہم شرک پر ہیں تو کیا اللہ ہی چاہتا ہے کہ ہم شرک پر ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے آبا اجداد شرک پر رہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے مغالطہ تھا، ان کا یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی رضا الہی، مشیت الہی کو انہوں نے ایکسپٹ کر دیا۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، اللہ کی رضا یہ ہے کہ سارے کامیاب ہو، اللہ کی مشیت میں یہ ہے کہ خیر بھی ہے شر بھی ہے، اس کے اندر بندے نیک راستے پر بھی چلیں گے برائی کے راستے پر بھی چلیں گے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ بغیر اللہ کی مشیت کے کوئی نہ برائی ہو سکتی، نہ شر پھیل سکتا، نہ خیر پھیل سکتا، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ ان دو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک آخری بات کہی، دیکھیں باتیں بہت ہیں، وقت نہیں ہے کہ ہر بات کا جو ہے خلاصہ کیا جائے، آخری بات کہہ کر کے ابھی بھی بات باقی رہ جائے گی۔ آخری بات وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اللہ نے کہا یہی میرا سیدھا راستہ ہے،
اور یہاں پر مفسرین نے ایک بات لکھی، اللہ نے صراطی کہا، صراط کا لفظ واحد استعمال کیا، سنگولر استعمال کیا، اور آگے کہا کہ فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبیل کی جمع سبل ہے، کہ اللہ نے کہا کہ تم اور غیر راستوں کی طرف مت جاؤ، جو بنائے گئے راستے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ دِینِهِ، جو ہے تفریق پیدا کرنے والے راستے ہیں، اس کی طرف مت جاؤ۔ تو دو ہی آپشن بچے ہوئے، ایک اللہ کا ایک ہی واحد راستہ ہے جو کامیاب ہونے والا، کتاب و سنت کا راستہ۔ دوسرا راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ اللہ سے بھٹکا ہوا راستہ ہے، اللہ کا راستہ نہیں ہے، وہ پھر شہوت کا راستہ ہوا، خواہشات کا راستہ ہوا۔ تیسرا آپشن ہے ہی نہیں، تیسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ اللہ نے دو ہی کہا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، کیسے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے وہ اوپر سے ہٹ جاؤ ادھر سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیٹھے، آپ نے ایک لمبی لکیر کھینچی، کھینچ کر کے آزو بازو دائیں بائیں لکیریں کھینچی، صحابہ کہتے ہیں دو ادھر کھینچی دو ادھر کھینچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، دائیں بائیں جو راستہ ہے یہ شیطان کا راستہ ہے، تم اس کی اتباع مت کرنا، اس پر شیطان بیٹھا ہے تمہیں بلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، تمہیں سیدھے راستے پر چلنا۔ اللہ یہی کرے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ کتاب و سنت، یہ قرآن اور حدیث، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی توحید کا راستہ، سیدھا راستہ ہے، باقی کے راستے گمراہ کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمانوں میں صراط مستقیم کے سمجھ عطا فرمائے، اللہ شرک کی دلالت سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مسلمان اور توحید پرست بنائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔